انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہمیشہ جب یہاں دعا ہوتی ہے تو بات عرض کی جاتی ہے کہ آپ دعا کو ہلکے میں نہ لیا کریں. ہمارے یہاں دعا کو ہلکے میں لیا جاتا ہے. دعا ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے. ہم دعا نہیں کرتے. آپ روزانہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے وقت نکالیں، ذرا دعا کرنے کا بھی معمول بنائیں. اللہ سے ذرا مانگ کے جو دیکھیں آپ. تو ایک کام یہ بھی کرنا ہے، آپ کو دعا کرنی ہے. دعا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب دعا کرو تو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں اللہ کی طرف سے اس کی مقبولیت کا، اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غفلت میں مانگی گئی ہو. اب دعا کر رہے ہیں، دماغ اور کہیں ہے، دعا کی میں دل کہیں غافل ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا اللہ کو بے توجہ ہی ناپسند ہے. توجہ کے ساتھ اور عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکنے کے ساتھ، آنسو بہا کر کے آپ دعا مانگیں گے اور یقین کے ساتھ کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، تو آپ یقین مانیے کہ انشاءاللہ دعا میں لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پوری فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں اللہ تمام کو آپ جانتے ہیں. اے اللہ آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں. اے اللہ آپ غفور رحیم ہیں. اے اللہ آپ کے شان غفوری کا واسطہ ہم تمام لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ اس عشرے کے اندر جن کے بارے میں حدیث شریف میں کہا گیا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اے اللہ تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم لوگوں کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے. اے اللہ اقراری مجرم ہے. اے اللہ اقراری مجرم ہے. اے اللہ ہم لوگوں نے چھپ کر گناہ کیے. اے اللہ علانیہ گناہ کیے. آپ کے احکام کو توڑا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑے، ان کے ارشادات کو چھوڑا. اے اللہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے. اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں. اے اللہ ہم لوگ کہاں جائیں بھیک مانگنے کے لیے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے رب اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اٹھے ہوئے دعا ہاتھ کو اللہ خالی لوٹا دے. اے اللہ یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ جتنی ہاتھ آج یہاں اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ اس میں جوان بھی ہیں، اے اللہ اس میں بچے بھی ہیں، اے اللہ اس میں خواتین بھی ہیں، اے اللہ بوڑھی مائیں بھی ہیں، اے اللہ بچیاں بھی ہیں. اللہ کوئی تو تیرا بندہ ہوگا مقرب، کوئی تو ہے نیک بندہ ہوگا. اے اللہ اس بندے کی لاج رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. ہم تمام لوگوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کے زنگ کو دور فرما دیجیے، دل کو مزکہ فرما دیجیے. اے اللہ دل کو منور کر دیجیے. اے اللہ ایمان کی روشنی عطا فرما دیجیے، اخلاق کی روشنی عطا فرما دیجیے، قرآن کی روشنی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر طرح کے خیر دل میں ڈال دیجیے، ہر طرح کے شر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے میرے رب. اے اللہ معاف فرما دیجیے.
اے اللہ پیار سے ہم لوگوں کو دیکھ لیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ رحمت فرما دیجیے میرے رب اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیجیے لغزشوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مختلف طرح کے عوارض مشکلات میں اے اللہ بہت سے لوگ گھرے ہوئے ہیں ہم تمام لوگ گھرے ہوئے ہیں اے اللہ تمام مشکلات کو دور کرنے والے آپ ہیں اے اللہ پریشانی آتی ہے اے اللہ ہمارے بدعمالی کی بنا پر اے اللہ لیکن دور کرنے والی آپ ہی کی ذات ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہم پر رحمت کا نزول بن نہ فرما ہم تمام لوگوں پر رحمت کے فیصلے فرما دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ نام کس کے نام لیا جائے اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے آپ سب کے حالات سے واقف ہیں اے اللہ سب لوگوں کی صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے اے اللہ خاص طور پر ہمارے حاضرین میں اے اللہ پروفیسر یونس حسین حکیم صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرما دیجیے اللہ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ ان کی لمبی زندگی نصیب فرما دیجیے اے اللہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی نصیب فرما دیجیے ان کو صحت عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کو جملہ پریشانیوں سے دور فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ماسٹر احمد صاحب ہیں اے اللہ نے آپ نے ان کو نئی زندگی بخشی ہے اے اللہ ان کو مزید قوت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے اے اللہ مزید قوت و حوصلہ عطا فرما دیجیے اے اللہ یہاں اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اے اللہ جناب عبدالسلام صاحب اے اللہ ان کو بھی صحت و کاملہ کے ساتھ زندگی نصیب فرما دیجیے اے اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کی تمام الجھنوں کو دور فرما دیجیے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے ہر مشکلات کو آسان فرما دیجیے اے اللہ ہر مشکلات کو ختم فرما دیجیے ہر آسانیاں آسان فرما دیجیے ہر خیر مقدر فرما دیجیے اے اللہ اور بھی جتنے بھی یہاں احباب ہمیشہ آتے رہے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے ماسٹر انوار الحق صاحب ان لوگوں نے شروع سے ہمارے ساتھ دیا اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما دیجیے جتنے لوگ ہیں یا محلے کے ہوں اے اللہ تمام لوگوں کے جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اے اللہ تمام لوگوں کے جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اے اللہ تمام لوگوں کے جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اے اللہ بہت سے خواتین نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ان کے حوالے سے اچھی طرح واقف ہیں اے اللہ ان کے حوالے سے اچھی طرح واقف ہیں اے اللہ ان کے تمام حالات کو درست فرما دیجیے اے اللہ ان کے حالات کو درست فرما دیجیے بہت سے احباب نے اے اللہ بنگلور سے پٹنہ سے ممبئی سے کلکتہ سے اے اللہ دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ تمام لوگوں کے جائز مقاصد میں پوری فرما دیجیے اے اللہ ان کے حالات کو درست فرما دیجیے اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ ہمارے عزیزوں میں اے اللہ اس گھر کے جو بہت سے بچے ہیں اے اللہ ان کے بٹو بابو ہیں اور اسی طریقے ساحل ہیں اور سونا ہے آفتاب ہیں اور سہیل ہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت سے بچے ہیں لادلہ ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی جو تمنائیں ہیں اللہ اسے پوری فرما دیجیے ان کی مشکلات کو دور فرما دیجیے اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دیجیے میرے رب اے اللہ آپ ہی دور فرمانے والے ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرما دیجیے ہم تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے میرے رب اے اللہ ہم تمام لوگوں کی جائز مقاصد کو پوری فرما دیجیے اے اللہ آپ کے رسول کا فرمان ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ اس خانوادے کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے رحمتوں کا نزول فرما دیجیے ہماری ماں اور بہنوں نے بڑی قربانیاں دے کر اے اللہ اپنا وقت نکالا اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ان کو جو زحمت ہوئی ہے اللہ اس کو ان کی تمام زحمتوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے تراویح کو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آپ نے اپنا مخاطب بننے کا شرف بخشا اے اللہ ہم نے اس لائق نہیں تھے کہ قرآن مجید پڑھ سکتے سن سکتے اے اللہ یہ آپ کا محض فضل ہوا اے اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا ہم لوگوں نے یہاں قرآن سنا اور سنایا اے اللہ اس کے اندر اس کے جو آداب ہو اس کی رعایت نہیں کر سکے یقیناً اعتراف ہے اے اللہ پھر بھی قبول فرما لیجیے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دیجیے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے اے اللہ جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دیجیے ان کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما دیجیے اے اللہ جو بچے بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ انہیں علم نافع عطا فرما دیجیے اے اللہ بہت سے بچیوں نے کو ابھی ایگزام دینا ہے اے اللہ ان کو اس ایگزام کے اندر کامیابی نصیب فرما دیجیے
جو لوگ ایگزام دے چکے ہیں اے اللہ ان کو ممتاز نمبرات سے کامیابی نصیب فرما دیجیے. ہم تمام لوگوں پر اے اللہ رزق کے دہانے کھول دیجیے, وسیع رزق عطا فرمائیے, کشادگی کے ساتھ عطا فرمائیے. جو برسر روزگار ہے ان کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیجیے, حلال روزی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دیجیے, ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان نصیب فرما دیجیے, ملک کے اندر امن و امان نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ابھی حالات بہت ناگفتہ بھی ہیں. اے اللہ یہ سب ہماری بدعمالیوں کی بنا پر ہیں. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مضبوط ایمان نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مضبوط ایمان نصیب فرما دیجیے, حوصلہ عطا فرما دیجیے, قوت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تمام لوگوں کو جو امت کے لیے فکر مند ہے اے اللہ مزید ان کے اندر جرأت و ہمت عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہی حالات کو بدلنے والے ہیں. اے اللہ ان حالات کو بدل دیجیے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. اے اللہ ان کے شہداء کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبل اول کو آزاد فرما دیجیے. اے اللہ ان کا جو حق ہے ان کو حق عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ تو علی کل شیء قدیر ہے, آپ کے بس میں ہر چیز ہے. اے اللہ آپ چاہیں تو منٹوں کے اندر سارا کا سارا معاملہ حل ہو جائے. یقیناً یہ آزمائش ہے. اے اللہ ہم لوگ بہت کمزور اور ناتواں ہیں, آپ کی آزمائش پہ اترنے والے بندے نہیں ہیں. اللہ ہم تمام لوگوں کا امتحان زیادہ نہ لیجیے, اور اگر امتحان مقصود ہے تو اس میں کامیابی نصیب فرما دیجیے. اے میرے رب, اے اللہ پوری امت مسلمہ کے اندر اے اللہ جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بہت سے لوگوں نے ہمارے خاندان کے اندر بھی دعا کے لیے کہا ہے. اساتذہ ہمارے بہت سے بیمار ہیں. اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. جتنے بھی جن لوگوں نے بھی جن کو پڑھایا ہوا ہے اللہ ان کی قدر ادا ہے. اے اللہ ان کے ہم احسان شناس ہیں. اے اللہ ان کے عمر میں اضافہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس مجلس کے اندر بہت سے علماء موجود ہیں. اے اللہ ہر لحاظ سے ہم سے بہت اونچے ہیں. اللہ ان کے عزت میں مزید اضافہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کے عزت کے اندر مزید اضافہ فرمائیے. اے اللہ ان کو باعزت زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان کے جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما دیجیے. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما دیجیے. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن مجید سے تعلق نصیب فرما دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق, سچا عشق نصیب فرما دیجیے. آپ کے سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. آپ کے سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں سے کینہ, نفرت, حسد, دوست کو ختم کر دیجیے. آپس میں مل جل کر رہنے والا بنا دیجیے. محبت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ اے اللہ آپس میں ہر طرح کی نفرتوں کو دور رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم لوگوں کو خوشگوار اور خوشحال زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ علم نافع سے ہم تمام لوگوں کو نواز دیجیے. اللہ ہر طرح کے شر سے بچا لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما دیجیے. اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی ان سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو مانگنا چاہیے تھا مانگ نہ سکے اے اللہ اسے بھی عطا فرما دیجیے اپنے فضل سے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.